नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमने पिछले ब्लॉग में सूरतुल अल-अनफ़ाल की 4 आयतों तक का तर्जुमा का विर्द किया था और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा। आइए नाज़रीन, तो हम आगे का तर्जुमा का विर्द करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। तुम काफिरों से फरमाओ, अगर वो बाज रहे तो ये हो गुजरा और उन्हें माफ़ फरमा दिया जाएगा, और अगर फिर वही करें तो अगिलों का दस्तूर गुजर चुका है। और अगर उनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फसाद बाकी न रहे और सारा दिन अल्लाह ही का हो जाए, फिर अगर वह बाज रहे तो अल्लाह उनके काम देख रहा है, और अगर वो फिर तो जान लो कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, और तो क्या ही अच्छा मौला और क्या ही अच्छा मददगार। और जान लो कि जो कुछ गनीमत लो तो उनका 5वां हिस्सा खास अल्लाह और रसूल और फ़रावत वालों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों का है। अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह पर और उस पर जो हमने अपने बंदों पर फैसला के दिन उतारा, जिस दिन दोनों फौजें मिले थे, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। जब तुम नाले के किनारे थे और काफिर परले किनारे और काफिला तुमसे तराई है, और अगर तुम आपस में कोई वादा करते तो ज़रूर वक्त पर बराबर ना पहुँचते, लेकिन ये इसलिए कि अल्लाह पूरा करे जो काम होना है, कि जो हलाक हो दलील से हलाक हो और जो जिए दलील से जिए, और बेशक अल्लाह ज़रूर सुनता जानता है। जबकि ए महबूब, अल्लाह तुम्हें काफिरों को तुम्हारे ख्वाब में थोड़ा दिखाता था, और ए मुसलमानों, अगर तुम्हें बहुत करके दिखाता तो ज़रूर तुम बुज़दिली करते और मामला में झगड़ा डालते, मगर अल्लाह ने बचा लिया। बेशक वह दोनों की बात जानता है। और जब लड़ते वक्त नहीं काफिर थोड़े करके दिखाएं और तुम्हें उनका निगाहों में थोड़ा किया कि अल्लाह पूरा करे जो काम होना है, और अल्लाह की तरफ सब कामों का रुजू है। ए ईमान वालों, जब किसी फौज से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह की याद बहुत करो कि तुम मुराद को पहुँचो, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, और आपस में झगड़ो नहीं कि फिर बुज़दिली करोगे और तुम्हारा बंधी हुई हवा जाती रहेगी। और सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र वालों के साथ है। और उन जैसे न होना जो अपने घर से निकले उतराते और लोगों को दिखाने को और अल्लाह की राह से रोकते, और उनके सब काम अल्लाह के काबू में है। और जबकि शैतान ने उनकी निगाह में उनके काम भले कर दिखाए और बोला, आज तुम पर कोई शख्स गालिब आने वाला नहीं और तुम मेरी पनाह में हो, तो जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए उल्टे पांव भागा और बोला, मैं तुमसे अलग हूँ, मैं वह देखता हूँ जो तुम्हें नज़र नहीं आता, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह का अजाब सख्त है। जब कहते थे मुनाफिक और वह जिनके दिलों में आज़ाद है कि ये मुसलमान अपने दीन पर मगरूर हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और कभी तू देखते जब फरिश्ते काफिरों की जान निकालते हैं, मार रहे हैं उनके मुंह पर और उनकी पीठ पर, और चखो आग का अजाब, ये बदला है उसका जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा। और अल्लाह बंदों पर जुर्म नहीं करता जैसे फिरौन वालों और उनके अगिलों का दस्तूर। वह अल्लाह का आयतों से मुनकिर हुए तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ा। बेशक अल्लाह कुव्वत वाला सख्त अजाब वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह किसी कौम से जो नेमत नहीं दी थी बदलता नहीं जब तक वह खुद न बदल जाए, और बेशक अल्लाह सुनता जानता है। जैसे फिरौन वालों और उसके
اور ان سے اگلوں کا دستور انہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائے تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، اور ہم نے فرعون والوں کو ڈبو دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہیں لاتے۔ وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں، تو اگر تم انہیں کہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جس سے ان کے پسماندہ کو بھگاؤ، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر، بے شک دعا والے اللہ کو پسند نہیں، بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں۔ اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ آخر نہیں کرتے، ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجر نہیں کرتے۔ اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے ان کے دلوں میں ڈھانک بیٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے سوا کچھ ان کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، اور کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہو گے۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی جھکو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔ اور اگر جنہیں فریب دیا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں جوڑ دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا، اور ان کے دلوں میں میل کر دیا۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے، بے شک وہی ہے غالب حکمت والا اور حکمت والا۔ اے غیب کی خبر بتانے والا نبی، اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے۔ اے غیب کی خبر بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں کے پیش صبر والے ہوں گے 200 پر غالب ہوں گے، اور اگر تم میں کے 100 ہوں تو کافروں کے 1000 پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر تخفیف فرمائی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر والے ہوں 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں کے 1000 ہوں تو 2000 پر غالب آئیں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ پہلے ایک بات لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانوں، تم نے جو کافروں کو بدلے کا مال لے لیا اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ تو کھاؤ جو غنیمت تمہیں ملی، حلال پاکیزہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے غیب کی خبر بتانے والے، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ، اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے محبوب، اگر وہ تم سے دغا چاہیں گے تو ان سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے اتنے تمہارے قابو میں دے دیے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں،
اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا جب تک ہجرت نہ کریں اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے، مگر ایسی قوم پر کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں، اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہے، اور رشتے والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے یہ سورۃ الانفال کا ترجمہ کا ورد مکمل کیا۔ تھوڑا سا آج طبیعت ناساز ہے، اس وجہ سے اچھی طرح نہیں پڑھ پائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو جان بوجھ کر یا انجانے میں غلطی ہوئی ہو اللہ پاک معاف کرے گا، اپنے فضلوں سے معاف کرے گا۔ آئیے اللہ کے برگاہ میں دعا پڑھتے ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما، اے اللہ آج کے دن کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالامال فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت کامل نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا اور خوشنوئی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرما، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، عزیز، رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولاد کو صالح بنا، اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اے اللہ فلسطین کے لوگوں کی غیب سے مدد عطا فرما، اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جہاں جہاں تیرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، سب پہ رحم فرما، غیب سے رحم فرما، سب کی مدد فرما میرے پاک پروردگار، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں ان کو اپنے وسیلے سے ایسے رشتے بھیج جو ان کے لیے حلال اور بابرکت ہو، اے اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ تم ہی سے کہوں گی، کس سے کہوں گی؟ اللہ قبول فرما، ہم سب کی دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔